قرآن کے عمومی مضامین کہ اللہ نے اس میں ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ثانی بر صغیر میں پیدا نہیں کیا. The other person who inspired me was Dr. Israr Ahmed. ڈاکٹر صاحب کی فکر سے جو ایک بات جس نے مجھے بہت متاثر کیا وہ یہ تھی کہ اصل میں جو ہماری سوچ ہے وہ قرآن انسپائرڈ ہونی چاہیے. ان کے ویڈیو، ان کے لیکچرز جس طرح پھیلتے رہتے ہیں اس کا تجزیہ کریں تو آپ کہیں گے کہ یہ ایک ادارے کا کام ہے جو اللہ نے ایک فرد سے لے لیا. انہوں نے کوشش کی ہے کہ دین کو ایک پروفیشن کے طور پر ہم نہ لیں. ڈاکٹر ہونے کے ناطے وہ جسم کو بھی جانتے تھے اور عالم ہونے کے ناطے روح کو بھی جانتے تھے. ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کی آواز سیدھا دل میں گھر کر جاتی اور یہ ان کے خلوص نیت کی وجہ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. معزز سامعین، ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کا میرے دل میں مقام آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ رات جب میری وائف نے مجھے بہت زور و شور سے محنت سے آج کی سپیچ لکھتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ علی، آپ کو کبھی بھی کسی ایونٹ پہ اتنی توجہ سے اتنی محنت سے سپیچ لکھتے نہیں دیکھا، بلکہ آپ تو بغیر تیاری کے جاتے ہیں اور ایسے ہی بولا. اب پتہ نہیں ہے تعریف تھی یا کچھ اور، لیکن اینی وے میں نے کہا کہ بات اصل میں یہ ہے کہ کل جس ایونٹ میں مجھے دعوت دی گئی ہے وہ میری زندگی کا ایک بہت بہت اہم ایونٹ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کی ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ اسپیچز میں سے ہے. تو اس لیے میں نہیں چاہتا تھا کہ میں کوئی بھی بات یہاں پر آ کے رینڈم کروں، خصوصاً جو شخصیات اس وقت میرے سامنے ہیں. میں نروس بھی بہت ہوں ٹو بی آنیسٹ، اور ماشاء اللہ آپ لوگ میرے سامنے موجود ہیں. تو آج کی سپیچ انشاءاللہ میں دیکھ کے کروں گا. بڑی ہی عجیب بات ہے، بڑی ہی عجیب بات ہے کہ ایک انسان سے آپ کی ملاقات صرف ایک مسافے کی حد تک ہو اور وہ انسان آپ کی زندگی میں اتنا امپیکٹ لائے کہ آپ اپنا ویل سیٹلڈ اور پسندیدہ کیریئر چھوڑ کے دین کے داعی بن جائیں. معزز سامعین، یہ بات ہے 2007 کی جب میں جی آئی کے میں سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا، اور یہ وہ سال ہے جب میری شعوری پیدائش ہوئی تھی اور میں نے دین کو سیریس لینا شروع کیا. ایک دن میرا ایک دوست جس کا تعلق پشاور سے تھا اور اسے پتہ لگا کہ دین میں میرا انٹرسٹ بلڈ ہو رہا ہے، تو اس نے مجھ سے کہا کہ علی بھائی، آپ نے ڈاکٹر اسرار کو کبھی سنا؟ آپ اندازہ لگائیں میں دین سے کتنا دور تھا کہ میں نے ڈاکٹر صاحب کو نہیں سنا ہوگا. تو میں نے کہا کہ نہیں، میں نے ان کو کبھی نہیں سنا. کیا کرتے ہیں وہ، کیا بات کرتے ہیں؟ اس نے کہا اچھا چلے ٹھیک ہے، میں آپ کو ان کی کچھ آڈیو لیکچرز دیتا ہوں. اس دوست نے مجھے ان کے کچھ جمعے کے خطبات کے آڈیو لیکچرز دیے. اس کے پاس بڑی کلیکشن تھی، تنظیم سے تعلق تھا ان دوست، اور بیان القرآن سے انٹروڈیوس کرایا انہوں نے مجھے، اور مختلف لیکچرز فتنہ دجال کے اوپر، ازمز اینڈ سکزمز کے اوپر. بس پھر وہ دن اور آج کا دن جب میں نے ڈاکٹر اسرار صاحب کو سننا شروع کیا تو میرے سامنے اسلام کی ایک ٹوٹلی نیو ڈائمنشن کھلی، اور وہ تھی اسلام ایز اے دین. یقین کریں کہ مجھ جیسے پتہ نہیں کتنے نوجوان ہیں، ہزاروں نوجوان ہیں جن کو صحیح اسلام کی پہچان ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ نے دی. مجھے ابھی تک یاد ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے میرے دل میں کچھ یوں جگہ بنائی کہ بس میرے کانوں میں میرے MP3 پلیئر کے ایئر فونز ہوتے تھے اور اس پہ ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کا بیان القرآن پلے ہوتا. میرے شہر سے یونیورسٹی کا راستہ 6-7 گھنٹے تھا، فیصل آباد ٹو جی آئی کے. تو سارا راستہ الحمدللہ میں بیان القرآن سنتا جاتا تھا، اور اس طرح جو اگلے 3 سال یونیورسٹی کے تھے میں نے بیان القرآن سنا. 3 سال میرے دائی بننے میں سنگل ہینڈڈلی ڈاکٹر صاحب کا بہت بڑا کردار ہے. مجھے ابھی تک یاد ہے کہ میں نے ڈاکٹر ذاکر نائک حفیظہ اللہ کا انٹرویو سنا جس میں انہوں نے ڈاکٹر صاحب کا تذکرہ کیا.
کہ ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ نے انہیں نصیحت کی، ایڈوائس کی کہ بیٹا اگر آپ دین کا کام ٹھوس انداز سے کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو فل ٹائم دائی بننا پڑے گا۔ اور پھر 2011 میں آئل اینڈ گیس فیلڈ میں فیلڈ انجینئر تھا UAE میں، رویس میں، تو میں نے آخرکار فیصلہ کیا کہ انشاءاللہ میں اپنے آپ کو دین کی خدمت کے لیے ڈیڈیکیٹ کروں گا اور فل ٹائم دائی بنوں گا۔ معزز سامعین، میری زندگی میں ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کا امپیکٹ کا اندازہ آپ یہاں سے لگائیں کہ کچھ سال پہلے میں ایک بہت ہی پرسنل ایشو تھا، اس کی وجہ سے بہت ڈپریشن میں چلا گیا، اور ایسے فیزز ہر ایک پہ آتے ہیں۔ آپ یقین کیجئے کہ اس فیز میں سنگل ہینڈڈلی مجھے نکالنے والے ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کے کلپس ہیں، اور یہ بات میں مربتاً اس لیے نہیں کہہ رہا کہ آج میری اسپیچ تھی یا میں ایگزیجریٹ نہیں کر رہا، بلکہ بالکل حقیقت ہے۔ اور الحمدللہ آج لوگ مجھے کہتے ہیں کہ علی بھائی آپ کے کلپس نے ہمیں ڈپریشن سے نکلنے میں بہت مدد کی، تو مجھے اس بات میں فخر ہے کہ میں ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کا صدقہ جاریہ ہوں۔ ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کو اللہ نے پبلک سپیکنگ کی تو کوالٹی دی تھی، لیکن میں آج آپ کو ایسی کوالٹی بتاتا ہوں جو میں نے پرسنلی بہت فیل کی، اور بلکہ ہمارا جو حلقہ احباب ہے، ہمارے جو دوست ہیں، اکثر ہم اس کوالٹی پہ بہت بات کرتے ہیں، بلکہ ہمارے جو ریمائنڈر سیشنز ہوتے ہیں یوتھ کلب کے، جس میں ہم تزکیہ سیشنز کرتے ہیں، سپیکرز کو نصیحتیں کرتے ہیں، اپنے آپ کو بھی، اس میں خاص ہم یہ مثال کوٹ کرتے ہیں، کوالٹی کوٹ کرتے ہیں، اور وہ کوالٹی تھی کہ ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کی آواز سیدھا دل میں گھر کر گئی، اور یہ ان کے خلوص نیت کی وجہ سے تھا۔ دیکھیے میں نے شروع میں جو شعر پڑھا وہ انہی کو ڈیڈیکیٹ کرنے کے لیے پڑھا تھا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی میں یونیورسٹیز میں جاتا ہوں اور یہ شعر سناتا ہوں تو میں بچوں کو کہتا ہوں کہ اگر تم نے اس شعر کی پریکٹیکل مینیفیسٹیشن دیکھنی ہے اور اس کو پریکٹیکلی سمجھنا ہے تو ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کو سنو۔ اکثر ہم دوست یہ بات کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ میں آپ کو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں۔ 2019 میں ہم ایک سفر کر رہے تھے، اور سفر کے دوران میرے دوست نے گاڑی میں ایک کلپ پلے کیا ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کا، اور یقین کریں ڈاکٹر صاحب اس میں ایک حدیث سنا رہے تھے۔ حدیث تھی کہ اگر تم صبح اٹھو اور تمہارے پاس 3 چیزیں، تمہارے پاس صحت ہے، تمہارے پاس سیکیورٹی ہے یعنی خانہ جنگی نہیں ہے، اور تمہارے پاس اس دن کا رزق ہے، تو یہ ایسے کہ جیسے تم پوری دنیا کے بادشاہ۔ آپ یقین کریں میں نے اپنے دوستوں کو کہا کہ واللہ خدا کی قسم پتہ نہیں کتنی بار یہ حدیث سنی، لیکن جو اثر اس حدیث کا ڈاکٹر صاحب کی زبان سے سن کے ہوا ہے وہ اثر آج تک نہیں، اور بے شک زبانوں میں تاثیر اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ میں نے ڈاکٹر صاحب سے کیا سیکھا؟ نمبر 1 عقیدہ، کریڈ، ٹھوس عقیدہ جو آج تک مجھے قائم رکھے ہوئے ہیں، جو آج تک الحمدللہ مجھے موٹیویٹڈ رکھے ہوئے ہیں۔ اور جیسا کہ وہ آیت سورہ ابراہیم کی الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، کہ اللہ نے مثال دی اس شجر کی، اس پاک شجر کی جس کی جڑیں بہت مضبوط ہیں اور جس کی شاخیں آسمانوں کی بلندیوں کو چھو رہی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عقیدہ مجھے سکھانے والے ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ۔ پھر لو فار قرآن، اللہ اکبر۔ مجھے ابھی تک یاد ہے کہ جب میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا 2007 میں، ڈاکٹر صاحب کا ایک کلپ میرے سامنے سے گزرا جس میں وہ نصیحت کر رہے تھے کہ جب بھی تم قرآن پڑھو تو یہ دعا پڑھ لیا کرو، وہ اصل میں غم کی دعا ہے۔ اللہم انی عبدک ابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک، لمبی دعا ہے، اور اس میں الفاظ یہ آتے ہیں کہ اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، قرآن کو میرے سینے کا نور بنا دے، قرآن کو میرے غم کی دعا بنا دے۔ تو یقین کیجئے کہ میں نے ڈیلی یہ دعا کرنا شروع کر دی ڈاکٹر صاحب کا کلپ سن کے، اور الحمدللہ مجھے فخر ہے اس بات پہ کہ قرآن مجید میری زندگی میں ایک کمپینین بن گیا، اور آج جب بھی میں قرآن پڑھاتا ہوں تو ڈاکٹر صاحب کے لیے دل سے دعا نکلتی ہے، اور الحمدللہ لوگ یہ فیڈ بیک دیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو بہت آسان انداز میں قرآن سمجھانے کا ایک
فن بھی ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں اللہ رب العالمین کی طرف سے اور اس دعا کا نتیجہ ہے جو ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ سے میں نے سیکھا۔ تھرڈ، اسلام ایز اے دین، جو میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ دیکھیے نوجوان طبقہ آج یونیورسٹیز میں ہمارا جانا ہوتا ہے، الحمدللہ پچھلے 10 سال میں شاید میں 500+ یونیورسٹیز کو وزٹ کر چکا ہوں پاکستان میں، بلکہ 500 شاید زیادہ 200+۔ اور میں آپ کو حتمی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارا جو پڑھا لکھا نوجوان طبقہ ہے اس کے مائنڈ میں یہ کلیئر نہیں ہے کہ اسلام ایک دین ہے۔ ان کے مائنڈ میں طرح طرح کی مسکنسیپشنز ہیں دین کے حوالے سے۔ تو یہ بہت بڑی خدمت ہے ڈاکٹر اسرار صاحب کی، اور یوتھ کلب کے تمام اسپیکرز ماشاءاللہ ان سے اسی وجہ سے انسپائرڈ ہیں۔ اگلی چیز جو میں نے ان سے سیکھی، علامہ محمد اقبال کی شاعری کی روح، اور مجھ میں جو شوق پیدا ہوا علامہ محمد اقبال کی شاعری کو سمجھنے کا۔ اینڈ دین لاسٹلی ویری امپورٹنٹ، اویئرنیس اباؤٹ ماڈرن فتناز، اسپیشلی فتنہ دجال۔ میرے جو دعوت کا مرکز ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ وہ انہی موضوعات میں تھا الحمدللہ۔ بلکہ آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ ہمارے حلقے میں یوتھ کلب میں ایک جوک مشہور ہے، کیونکہ فتنہ دجال کا جو ٹاپک ہے وہ نوجوانوں میں میری ایک پہچان بنا، اور اسی پہچان سے میں جانا چاہتا ہوں۔ تو ہمارے حلقے میں ایک جوک مشہور ہے کہ دجال سب سے پہلے آئے گا تو علی بھائی کا ضرور پوچھے، علی بھائی کا۔ اینی وے دیٹ واز اے جوک۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے ڈاکٹر صاحب کا دجال کے فتنے پہ لیکچر جب سنا تو یقین کریں میں اتنا افیکٹ ہوا کہ میں نے اس وقت دعا کی کہ اللہ نوجوانوں میں اس ٹاپک کی آگاہی، نوجوانوں میں اس ٹاپک کو فروغ دینا اور فتنہ دجال سے وارن کرنا، اے اللہ میں اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنانا چاہتا ہوں، تو اے اللہ مجھے اس کی توفیق دے۔ جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا کہ میری ڈاکٹر صاحب سے ملاقات بس ایک مسافرے کی حد تک ہے، اور یہ مسافرہ شفا میڈیکل کالج کی کانفرنس میں 2009 میں ہوا تھا۔ کیا پتا تھا کہ 2023 میں ڈاکٹر صاحب کے بیٹے آصف بھائی مجھے یہ آنر دیں گے کہ میں ڈاکٹر صاحب کے بارے میں بہت آپ لوگوں کو آگاہی دوں اور بات کروں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ جنت میں جاؤں اور ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ سے خوب ملاقات کروں۔ بات کا اختتام ڈاکٹر صاحب کے ایک ایسے جملے سے کرتا ہوں جس نے ہمیشہ کے لیے میرا اور مجھ جیسے ہزاروں نوجوانوں کا مائنڈ سیٹ چینج کر دیا، جو کہ پلیجر کی لائف میں ڈوبے ہوئے تھے، ڈوپامین کے لائف میں ڈوبے ہوئے تھے، اور جن کے لیے مقصد صرف کھا لے پی لے جی لے تھا۔ وہ جملہ ان کے انڈیا کے ایک لیکچر سے اخذ شدہ، انڈیا میں دیے گئے ایک لیکچر سے اخذ شدہ۔ وہ جملہ ہے، اگر تم کسی کو دکھ میں دیکھو اور اس پوزیشن میں ہو کہ اس کی مدد کر سکو اور نہ کرو، پھر تم چاہے مفسر ہو، محدث ہو، نیک نہیں۔ تم عابد ہو سکتے ہو، زاہد ہو سکتے ہو، تم مفسر ہو سکتے ہو، محدث ہو سکتے ہو، لیکن نیک نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کے درجات بلند فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔